ہاں ایک جنازہ جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، وہاں پر چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھنے والے کون تھے؟ صحابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، چند صحابی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے، صحابی نے کہا کہ یہ بڑے اچھے آدمی تھے جن کا جنازہ جا رہا، بہت نیک آدمی تھے، بہت پرہیزگار آدمی تھے، متقی تھے، یعنی ان کی تعریف انہوں نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، کیا فرمایا؟ وجبت، ہو گئی بات ختم۔ پھر اسی مجلس میں یا اسی اثنا میں، اسی درمیان میں ایک اور جنازہ وہاں سے گزرا، ایک اور جنازہ وہاں سے گزر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو صحابی بیٹھے ہوئے تھے اس میں سے کچھ صحابی نے کہہ دیا یہ برا آدمی تھا، یہ ایسا آدمی تھا، یہ ویسا آدمی تھا، یعنی ان کی برائی جو ہے، برائی کا تذکرہ انہوں نے کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، کیا مطلب ہے؟ واجب ہو گئی، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ لیکن کیا واجب ہوئی؟ دونوں میں ایک ہی لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے، اس لیے صحابہ کو شک ہو گیا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا جنازہ گیا تو ہم لوگوں نے اس کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا وجبت، اور دوسرا جنازہ گیا تو ہم لوگوں نے اس کی جو ہے برائی بیان کی، برائی سے تذکرہ ہم لوگوں نے کیا، تو وہاں پر بھی آپ نے فرمایا وجبت۔ دونوں وجبت کا معنی کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کیا مفہوم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلا جنازہ گیا تھا، جو تم لوگوں نے تعریف کی، اس کی اچھائی بیان کی، تو میں نے کہا وجبت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، یہ جنت میں جائے گا یہ شخص کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی، یہ شخص جنتی ہے۔ اور دوسرا جب جنازہ جب گزر رہا تھا، پاس ہو رہا تھا، تم لوگوں نے کہا، اس کی تعریف نہیں بلکہ اس کی اہانت کی، توہین کی، اور اس کے بارے میں جو ہے اس کے متعلق جو ہے تم لوگوں نے برائی کا تذکرہ، اس کی برائی کا تذکرہ کیا، تو میں نے کہا وجبت، یعنی جہنم اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ آپ لوگ کر سکتے ہو سکتا ہے، اچھا ٹھیک ہے جتنا جنازہ جائے گا تو ہم سب کی تعریفیں کرتے رہیں گے تاکہ سب کی مغفرت ہو جائے۔ مولانا صاحب بول دیے ہیں، حافظ جی بول دیے ہیں جتنا جنازہ جائے سب کی تعریف کرنا ہے، اور آدمی جو ہے ٹیک لگائے ہوا، مولانا صاحب بول دیے ہوئے ہیں، امام صاحب نے کہا ہے، حافظ جی نے کہا ہے کہ مردے کی تعریف کر دینے سے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، تو آج سے نماز پڑھنا، آج سے نماز نہیں پڑھیں گے، رمضان شریف آنے والا ہے 2 مہینے کے بعد، تو رمضان شریف کا روزہ نہیں رکھیں گے، حج نہیں کرنے کے لیے جائیں گے۔ مولانا صاحب تو بولیے تھے مردہ کی تعریف کی سب جنت میں چلا جائے گا۔ 40 آدمی نہیں یہاں 100 آدمی 500 آدمی جنازے کی نماز، سب آدمی جنت میں چلا جائے، مولانا صاحب نے تو کہہ دیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سب لوگ تو جب جنازے کی نماز کی وجہ سے سب لوگ چلے جائیں گے، 40 آدمی اور 100 آدمی، تو پھر یہ سب عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی یہ سوال کسی کے دل میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ایسے اعمال ہیں، جیسے ابھی چند دن پہلے ہم نے بتایا تھا کہ اگر کوئی آدمی مردہ کو غسل کراتا ہے، مردہ کو غسل کراتا ہے، غسل کرانے والا جب وہاں سے فارغ ہو جاتا ہے، یعنی غسل کرا کر کے وہاں سے آ جاتا ہے، کفن دفن ہو گیا، تو اس طرح وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر کے وہاں سے آتا ہے، جس طریقے سے حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ فضیلت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، یعنی وہ فضیلت جو حاجیوں کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حاجی حج کرنے کے لیے گیا، حلال پیسہ ہے، صحیح طریقے سے وہ حج کر کے آیا وہاں سے، اور ایسا حج مقبول، حج مبرور اس نے ادا کیا، یعنی صحیح پیسہ بھی صحیح، مال بھی صحیح، اور طریقے سے وہ حج کر کے اگر وہ آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہاں سے لوٹتا ہے واپس ہوتا ہے، ایسا ہے جیسا کہ جس دن وہ پیدا ہوا تھا، جس دن وہ دنیا میں آیا تھا، جس دن اس کی پیدائش ہوئی تھی، تو پیدائش کے دن جس طریقے سے وہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف تھا، بالکل معصوم بچہ، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں؟ معصوم بچہ ہے۔ چھوٹا بچہ کو کیا لوگ بولیں گے؟ معصوم ہے۔ کیا چیز سے معصوم ہے؟ گناہوں سے معصوم ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی گناہ کا داغ دھبا نہیں ہے۔
تو بالکل وہ معصوم ہو جاتا ہے، یعنی گناہوں سے صاف ستھرا رہتا ہے بچہ۔ ویسے ہی اگر کوئی کسی مردے کو غسل کرا دے تو وہ آدمی اپنے گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو چلیے ہم بھی غسل کرا دیے، میعاد بھی کرا دی، وہ بھی کرا دیے، سب لوگ گناہوں سے پاک صاف ہو گئے، اب جمعہ بھی نہیں پڑھیے، عید بھی نہیں پڑھیے، بقرعید بھی نہیں پڑھیے، نماز بھی نہیں پڑھیے، روزہ بھی نہیں رکھیے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے جو فرائض ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، جو فرائض ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، جو واجب ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، جو سنت ہے وہ اپنی جگہ ہے، جو مستحب ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ تو اس طرح جو ہے اعمال کے درجے ہیں۔ تو سب باتوں کا جواب میں ایک دیا کرتا ہوں، بہت آسان جواب، کہ دیکھیے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو مغفرت فرمائیں گے، معاف فرمائیں گے۔ ایمان والے سب جنت میں جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جتنے ایمان والے ہیں سارے جنتی ہیں، سب لوگ جنت میں جائیں گے۔ کوئی دیر سے جائے، کوئی سویرے جائے، مطلب کوئی اول وہلہ میں جو ہے وہ جنت میں جائے یا بعد میں جائے، لیکن جنت میں انشاءاللہ سارے ایمان والے جائیں گے۔ لیکن ایمان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، اور بدعمالی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے کبھی کبھی آدمی کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ بظاہر وہ شخص مسلمان ہوتا ہے، نام مسلمان جیسا ہوتا ہے، مسلمان کی طرح جو ہے وہ رہتا سہتا ہے، سب کچھ جو ہے اس کے ساتھ جو لیکن گناہوں کی وجہ سے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے، لاکھ نہیں کروڑ پوری دنیا کا آدمی جنازے کی نماز بھی اگر پڑھ لے گا تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا ایمان ہے کہ نہیں ہے یہ میرے اللہ کو معلوم ہے۔ صرف کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم۔ ہم کو بھی نہیں معلوم ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں۔ ہم بولتے ہیں، زبان سے اقرار کر رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کوئی ایسا میرا عمل ہو۔ ابھی ہم بولنے کو ہم بول رہے ہیں، ہم مسجد کے مولانا صاحب بھی ہیں، امام صاحب بھی کہلا رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر بھی کر رہے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر میرا کسی بدعمالی کی وجہ سے میرا ایمان ختم ہو چکا ہوگا، جو اللہ کو معلوم، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، تو پھر جو ہے ہماری کوئی نماز قبول نہیں، کوئی روزہ قبول نہیں، کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی صدقہ خیرات قبول نہیں، کوئی حج عمرہ قبول نہیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان ختم ہے۔ اب میرا ایمان ہے، آپ کا ایمان ہے، کس کا ایمان ہے؟ یہ صرف جو ہے اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ تو اس لیے کہا گیا ہے ہر ایمان والوں کو اپنی ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اچھے اعمال سے۔ اچھا عمل کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے، صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، ٹھیک ہے، گناہوں سے بچیں گے، تو یہ سب چیز جو بتایا جاتا ہے کرنے کے لیے، دراصل اس سے ہماری ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اس سے ایمان ہمارا بڑھے گا، اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے آدمی کو عمل اس لیے کرنا چاہیے کہ اس اعمال سے جو ہے، اس نیک اعمال سے جو ہے ہماری ایمان کی انشاءاللہ حفاظت اللہ فرمائیں گے۔ عمل کچھ نہیں ہے، عمل کچھ نہیں ہے، نشے کی حالت میں زبان سے کوئی آپ نے ایسا لفظ بول دیا، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کوئی آپ کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی، آپ کا تو ایمان ختم ہو چکا ہے۔ اب پہلے بتا دیا کہ ایمان ختم ہو چکا ہے، لاکھ نہیں کروڑ پوری دنیا کے آدمی جنازے کی نماز پڑھ لے گا، خانہ کعبہ میں بیت اللہ شریف کے سامنے جنازہ رکھ کر کے اس کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ کیوں مغفرت؟ اس لیے کہ ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کے لیے یہ اعمال لگائے گئے ہیں، روزہ ہے، نماز ہے۔ تو اس کا مطلب کوئی آدمی نہ سوچے، بار بار جو ہم تاکید کر رہے ہیں کہ جب ایسے مغفرت ہو جاتی تو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ سب کرنا ہے، یہ سب کرنا ہے۔ تو ایک بات جو شروع میں ہم بتا رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ایمان والوں بندوں کی مغفرت کیسے فرمائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھنے والے ہی جنت میں جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ صرف حج کرنے والے ہی جنت میں جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ صرف روزہ رکھنے والے ہی جنت میں جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔
بلکہ روزہ رکھنے والے بھی جنت میں جائیں گے، نماز پڑھنے والے بھی جنت میں جائیں گے، قرآن پڑھنے والے بھی جنت میں جائیں گے، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے وہ بھی جنت میں جائیں گے، قرآن ذکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا، صدقہ کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کس عمل کی وجہ سے اپنے بندوں کی مغفرت فرمائیں گے کل قیامت کے دن، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کس عمل پر اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی یا ایمان والوں کی، کسی بھی ایمان والے کی مغفرت فرمائیں گے۔ اللہ کو پتہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کسی نہ کسی عمل کو بہانہ بنا کر کے اللہ تبارک و تعالی اپنے ایمان والوں بندوں کو جنت میں بھیجیں گے انشاءاللہ۔ جو جہنم سے جو لوگ نکالے جائیں گے، جہنم کی سزا جو پائیں گے، جہنم کی سزا کاٹیں گے، وہ بھی جہنم سے نکلیں گے تو کوئی نہ کوئی وجہ بنے گی، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جہنم سے نکلنے کی۔ اتنی بات تو بالکل گارنٹی ہے کہ جنتی ہے، ایمان والا ہے تو جنت میں جائے گا۔ اگر اپنے بدعمالی کی وجہ سے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے، یا فلاں کام کی وجہ سے، یا فلاں چیز کی وجہ سے اگر اس کو جہنم کی سزا 2 سال 4 سال 10 سال 1000 سال 50,000 سال 1,00,000 سال کی اگر اللہ نے جہنم کی سزا اللہ نے طے کر دیا، تو سزا کاٹنے کے بعد وہ پھر جنت میں انشاءاللہ آئے گا، اس لیے کہ اس کے اندر ایک صفت ہے، وہ صفت ایمان۔ تو اس لیے جو ہے آدمی کو کرتے رہنا ہے، ڈرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے تو ایسا نہیں سمجھے کہ ہم نمازی آدمی ہیں، اب بے نمازی ہے تو اس کو حقیر جانے، تو اس کو حقیر بھی نہیں جاننا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ ڈریے، پتہ نہیں ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں اللہ میری نماز قبول کر رہی کہ نہیں، آپ کو اس میں ڈرنا ہے۔ تو بلکہ ایک تو حدیث ہے، وہ تو بہت اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب حدیث ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ایمان والوں میں، وہ لوگ جو ہے عمل کرتے اتنی نماز وہ پڑھ چکا ہے، اتنا وہ روزہ رکھ چکا ہے، اتنا صدقہ خیرات کر چکا ہے، اتنا نیک اعمال کر چکا ہے، ایک ہاتھ باقی ہے کہ 10 مرتبہ سبحان اللہ بھی مثال کے طور پر 10 مرتبہ سبحان اللہ، 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، جنت میں چلا جائے گا۔ یعنی تھوڑا سا عمل باقی، بس تھوڑا سا باقی ہے، دم 1 ہاتھ کے دوری پر جنت ہے، تھوڑا سا عمل کرے گا جنتی ہو جائے گا وہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کسی بدعمالی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو وہاں سے پھر موڑ دیتے ہیں پیچھے کی طرف، اور پھر جو ہے اس کو ایسا پلٹ دیتے ہیں، یعنی ہدایت سے گمراہی کی طرف، پھر وہ جنت کے بجائے جہنم کا راستہ اختیار کرتا ہے اور جہنمی ہو جاتا ہے۔ یہ تو سخت حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث پاک میں فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں گناہ کرتے جو ہے 1 ہاتھ کی دوری باقی رہ جاتی ہے وہ جہنم میں جانے کے لیے۔ 1 مرتبہ بھی جھوٹ بولے تو وہ جہنم میں چلا جائے گا، 1 مرتبہ بھی غیبت کرے تو جہنم میں چلا جائے گا، 1 مرتبہ بھی بدنگاہی کرے تو وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اس طرح جو ہے کوئی گناہ کرے گا جہنم میں چلا جائے گا، اتنی دوری پر وہ جہنم کے قریب ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں سے پلٹا دیتے ہیں، پھر جو ہے وہاں سے پلٹتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کام کی توفیق دیتے ہیں اور جنتی بن جاتا ہے۔ تو ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم بہت متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں، نمازی آدمی ہیں، حج کیے ہوئے ہیں، ہم عالم ہیں، ہم حافظ ہیں، ہم مولانا صاحب ہیں، ہم قاری صاحب ہیں، ہم فلاں صاحب ہیں جی، اور ہماری تو مغفرت ہے، وہ سب کیا ہے، وہ تو ایسی ہی ہے۔ ایسا نہیں بولنا ہے، ایسا نہیں سوچنا ہے۔ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پکڑ فرما دے اور اس کی مغفرت فرما دے، یہ اللہ کی شان ہے۔ ہاں، اللہ کو نہ کوئی روک سکتا، اللہ کو نہ کوئی روک سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایمان والے کی مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ یا اللہ کہنے کو تو یہ میلاد کے نام پر چند باتیں بھی کہی گئی ہیں، بطور خاص ہے اللہ جو ابھی اسلام صاحب ابھی چند دن پہلے بھی ان کا انتقال ہوا ہے، اس اعلی ثواب کی نیت سے بھی چند بات ابھی کہنے سننے کا جو موقع مل، محض اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرما، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ ہر ایمان والے کی مغفرت فرما، ہر ایمان والے کی مغفرت فرما۔ یا اللہ آپ مغفرت کرنے پر آئے تو اللہ کوئی دنیا کے
کوئی بڑا سے بڑا بھی ہے اللہ، کوئی بڑا سے بڑا کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ کوئی ٹوک سکتا ہے، نہ کوئی آپ سے سوال کر سکتا ہے، کوئی نہ پوچھ سکتا ہے۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہر ایمان والے کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما یا اللہ، خیر اور خوبی کا معاملہ فرما۔ جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کا اللہ شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کی توفیق ملے محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ جو گناہ جو غلطیاں ہو چکے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ۔ اے اللہ نیکی کے راستے پہ اے اللہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہر برائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو لوگ امید رکھتے ہیں اللہ سب کے جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے اللہ وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ طفیل ہم سب کی دعا کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ برحمتک یا ارحم۔